ویلکم بیک. سیٹھی صاحب, رویداد خان آپ نے کہا بڑا ہیزی لگ رہا ہے, انہوں نے کہا اٹس ویری مرکی آؤٹ دیئر, جو سچویشن تھی ہمارے ملک کی, اور انہوں نے بڑھا دی کہ ضیاء الحق واز ناٹ کرپٹ اینڈ مشرف ہیز دی گولڈن اپرچونٹی, لیٹس سی اف ہی کین کیپٹلائز اور ناٹ. دیکھیے منیب, رویداد خان صاحب کی بڑی دلچسپ ہسٹری ہے. از اے پیٹریٹ, اس میں کوئی شک نہیں. سینئر بیوروکریٹ رہے ہیں, چیف سیکرٹری بھی رہے ہیں فرنٹیئر کے, پھر غلام اسحاق خان کے پرنسپل سیکرٹری بھی تھے, اور جب بے نظیر کو ڈسمس کیا 1990 میں, اس کے بعد غلام اسحاق خان نے کہا کہ بے نظیر کے خلاف کیسز بنائیں, تو انہوں نے کیسز بھی بنائے, اور تو مطلب بڑے سینئر پوزیشن میں یہ رہے, اور ان کے غلام اسحاق خان کے ایڈوائزر بھی تھے, تو ایک ریاست کے پلر تھے. تو انہوں نے ریاست کو اندر سے بڑی غور سے دیکھا, اور پھر جب بے نظیر کی حکومت آئی تو اس کو بھی بڑے غور سے دیکھا, اس کے خلاف کیسز بھی بنائے. پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ کانفرنٹیشن غلام اسحاق خان کی ہوئی, وہ بھی دیکھی. اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت بھی دیکھی. تو انہوں نے سیاست دانوں کی نااہلیاں تو دیکھ لی, اور آپ نے دیکھا انٹرویو کے اندر انہوں نے کچھ گنجائش نہیں چھوڑی, بالکل ماں بہن کر دی جسے کہتے ہیں, نواز شریف صاحب کی بھی اور بے نظیر صاحب. اور جو فوجی حکومتیں رہیں اس پہ انہوں نے ہاتھ ہولی رکھا. مطلب ہے کہ ضیاء الحق خود کرپٹ نہیں تھا. ارے بھائی, خود اگر ساری حکومت کرپٹ تھی, یا جرنیل اس وقت کمشنیں لے رہے تھے, وہ جو سارے ہتھیار آ رہے تھے افغانستان میں لڑنے کے لیے, اور اس وقت ٹائم میگزین نے ایک اشاریہ اداریہ بھی لکھا تھا جس میں لکھا تھا کہ سم آف دا ریچسٹ جنرلز آف دا ورلڈ آر ان دا پاکستان آرمی, اور یہ سائفن آف ہو رہا ہے بہت سا پیسہ. تو مطلب کرپشن تو تھی, مگر انہوں نے کہا نہیں جی, ضیاء الحق ذاتی طور پہ خود کرپٹ نہیں تھے, تو وہ میں سمجھتا ہوں مرم پٹی کر دی. پھر انہوں نے مشرف اور ایوب کا کہا وہ تو تھا ہی نہیں. اچھا, پھر یہ کہا کہ مشرف جو ہے یہ بھی کچھ صاف ستھرا لگتا ہے, اور یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. تو ان کی ظاہر امید بہت تھی. اس انٹرویو میں یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ رویداد خان صاحب جو ان کی خواہش تھی, جو ان کی خواب تھی پاکستان کے بارے میں, یہ سوچ رہے تھے کہ اب مشرف آیا ہے, یہ اچھا موقع ہے, اور یہ موقع ہے تو صحیح کام ہونا چاہیے. تو جب ہم وہ شاٹ آپ نے دیکھا جب ہم اسلام آباد کی طرف نیچے دیکھ رہے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سچویشن اس وقت صاف نہیں ہے, کیونکہ مگر امید یہ ہے کہ یہ صفائی ہوگی اور پھر معاملہ آگے چلے گا. تو اس وقت امیدیں بہت سی تھیں, اور رویداد خان صاحب اس سچویشن میں تھے. مگر اس کے بعد کیا ہوا, رویداد خان صاحب مایوس ہو گئے مشرف سے. 1 سال لگا, 1.5 سال لگا. اس کے بعد رویداد خان صاحب نے مشرف صاحب کے خلاف لکھنا شروع کر دیا, اور 2-3-4 سال کے بعد وہ سب سے واحد اہم کرٹک مشرف کے سب سے آگے لیڈنگ کرٹک رویداد خان صاحب تھے, اور آج بھی ہیں. اور انہوں نے پھر ایک کتاب بھی لکھی جس کا عنوان تھا ڈریم گون سار, اور اس قسم کی بات, مطلب ہے میری ایک خواب تھی وہ خراب ہو گئی پاکستان کے بارے میں. تو پیٹریٹ, مگر ان کا جو تجزیہ آپ نے دیکھا کہ جو امید تھی ان کی وہ بے بنیاد تھی, کیونکہ فوج جب بھی آئی ہے اس نے وعدے بہت کیے مگر مسئلے حل نہیں کیے, مسئلے نئے کھڑے کر دیے. اور اسی لیے ہم پھر واپس جمہوریت کی طرف جاتے ہیں. گندی ہو جیسی بھی ہو, گندی جمہوریت بھی ایک اچھی فوجی حکومت سے بہتر ہے, کیونکہ اس میں عوام کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے, اور اب تو میڈیا بھی انڈیپینڈنٹ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ رویداد خان صاحب کی جو باتیں ہیں, اگر آپ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں لے لیں تو وہ مجھے وہ باتیں جو مجھے میرے اوپر بیٹھتی نہیں ہیں. جو ان کا غصہ ہے وہ اپنی جگہ جائز ہے, مگر ان کا جو تجزیہ تھا وہ صحیح نہیں تھا. صحیح صاحب, ایک اور پولیٹیشین میں سمجھتا ہوں کہ جن کو جو اس لیگ کے اندر کوالیفائی کرتا ہے, عمران خان, آپ نے ان سے بھی بات کی, اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ پیپل آف پاکستان آر لوکنگ فار اے چینج. اور اس وقت اپیرنٹلی وہ پرویز مشرف صاحب کو انہوں نے کسی حد تک ساتھ بھی دیا, دین ہی سیڈ کہ ہی پارٹڈ ویز ود ہم. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان جیسا پولیٹیشین ہے, عمران خان جیسی شخصیت ایک ملٹری ٹیک اوور کو اس وقت سپورٹ کر رہا تھا؟ بالکل کر رہے تھے, جیسے رویداد خان صاحب نے سپورٹ کیا, جیسے آپ نے دیکھا اور لوگوں نے سپورٹ کیا. اور عمران خان صاحب تو کافی عرصے سے یہ کرپشن کی بات کر رہے تھے, دونوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف بھی کہتے ہیں, اور وہ آج بھی کہتے ہیں. تو انہوں نے بھی ان کی بھی بڑی امید تھی کہ مشرف صاحب کچھ کریں گے. اور آپ کو یاد ہے شروع میں مشرف صاحب نے ایک اکاؤنٹیبلٹی بھی شروع کی تھی, نیب شروع ہوا, سب کچھ ہوا, اور لوگوں کا خیال تھا کہ عمران خان بھی جوائن کرے گا ان کو. اور یہ بات چلی تھی کہ عمران خان نے کہا
یہ بات چلی تھی. اب یہ عمران خان ڈینائی کرتے ہیں تو میں اس میں نہیں جانا چاہوں گا, مگر یہ بات ضرور چلی تھی, اور مشرف صاحب نے پرائیویٹ کانورسیشن میں یہ الزام بھی لگایا کہ یہ عمران میرے خلاف اس لیے ہوا کیونکہ میں نے انہیں بڑا عہدہ نہیں دیا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے آفر کیا تھا پرویز مشرف نے کہ تم پرائم منسٹر بن جاؤ, میں نے منع کیا تھا. اچھا, تو بات اب کس کی بات صحیح ہے ہمیں تو نہیں پتا, مگر یہ ضرور ہے کہ عمران خان نے سپورٹ کیا کو کو, اور اس کے بعد 2-3 سال کے بعد بددل ہو گئے, اور پھر ظاہر ہے جیسے رویداد خان صاحب تھے وہ بھی بہت بڑے کرٹک بن گئے مشرف کے, اور آج تک ہیں. شیٹی صاحب ایک اور بات, یہ ساری ہم نے ڈسکشن کی جو پوری ڈاکیومنٹری تھی, آج ہم جب سچویشن دیکھتے ہیں اور پچھلے کچھ دنوں میں اگر ہم اس کو ایک جگہ اکٹھا کریں تو جو کچھ ہوا ہے, کیونکہ اس کا بڑا ریلیونس بنتی ہے. اس وقت بھی ایک ملٹری ٹیک اوور ہوا تھا, حالات کچھ اچھے نہیں تھے. آج جو سچویشن ہے وہ بھی کافی, اس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی ہے ایک بل کی وجہ سے, ایک ایڈ کی وجہ سے جو پاکستان کو ابھی پبلی وہ آئی بھی نہیں ہے, لیکن اس سے پہلے ہی بہت زیادہ تحفظات سے فوج نے اپنی تحفظات کا اظہار کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایک پھر انسٹیبلٹی آپ دیکھ رہے ہیں 10 سال کے بعد پاکستان کے اندر؟ جی دیکھیے, جب یہ 2 دن پہلے جب یہ حادثہ ہوا GHQ کے اوپر اٹیک ہوئی, تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ شاید کوئی ایک نیا انٹرنل کو, کیونکہ آپ کو پتا ہے 1994-95 میں جب جنرل وحید تھے آرمی چیف اور جنرل علی قلی خان چیف آف جنرل سٹاف تھے, تو اس وقت بھی ایک انٹرنل کو پکڑا گیا تھا. پھر وہ ان کی ٹرائل ہوئی اٹک میں اور اس قسم کی چیزیں. تو یہ باتیں چلتی رہتی ہیں, آرمی کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی رہتی ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم, مگر وہ اوپر نہیں آتی, اس کو وہی دبا دیا جاتا ہے, پکڑے جاتے ہیں لوگ, ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے. 51 میں ہوا, پھر یہ تو بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی کچھ افسروں کو انہوں نے فارغ کیا تھا, ضیاء کے زمانے میں بھی ہوا, نذیر صاحبہ کی حکومت. تو یہ چلتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ. تو جب یہ ہوا 2 دن پہلے, تو یہاں یہ بھی فکر تھا کہ یہ 8-10 لوگ نہیں ہیں, یہ تو بہت زیادہ لوگ آ گئے, اور یہ کیسے پہنچ گئے, اور آرمی یونیفارمز پہنے ہوئے تھے, تو یہ ساری باتیں ہوئی. تو اس وقت بھی یہ تو انسٹیبل تو پاکستان ہو گیا ہے, وہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فوج کے اندر بھی پرابلمز ہیں, ٹیررزم کے پرابلمز ہیں. اب ٹیررسٹ فوج کو ڈائریکٹ اٹیک کر رہے ہیں, امریکہ کے ساتھ فوج کے پرابلمز ہیں, فوج کے آپ کی حکومت کے ساتھ پرابلمز ہیں, نیبرز کے ساتھ پرابلمز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پھر یہ اگلے 10 سال, یہ جیسے وہ اس وقت 10 سال کی بات ہوئی تھی کہ اب مشرف کیا کریں گے, اب جو چیلنج ہے یہ اس سے بھی بہت بڑا چیلنج ہے. شیٹی صاحب کیا بات کہیں گے آپ کی پریڈکشن کیا ہے ناؤ دیٹ آئی آسک یو؟ دیکھیے 10 سال پہلے بات کی تھی کہ اسلامک ایکسٹریمزم ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آج وہ ہمارے گلے بڑھ گیا, وہ چیلنج ہم نے کنفرنٹ نہیں کیا, وہ آج یہاں تک چل آ گیا. اب ہم اس چیلنج کو, پہلے تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ چیلنج ہے بھی کہ نہیں, پھر ہم نے مانا کہ ہے, کہ امریکہ کے ساتھ تو ہے, ہمارا بھی مسئلہ ہے, اور جو اس وقت جو مین تھریٹ, ایگزسٹینشل تھریٹ جیسے آپ کہتے ہیں, وہ اندرونی ہے, بیرونی نہیں ہے. تو اگر یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں اور لوگ ایک بیریئر نہیں, دوسرا بیریئر نہیں, تیسرا بیریئر تک GHQ تک پہنچ سکتے ہیں, تو آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ یہ کتنی بڑی تھریٹ پاکستان کی ریاست کو ہے اس وقت. تو اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ فوج اس وقت اگر کوئی ٹیک اوور کرتی ہے یا انسٹیبلٹی فوج ایک کو کرتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں وہ پھر آخری کو ہوگا پاکستان میں. پاکستان سروائیو نہیں کرے گا اس کے بعد, بیکاز اتنی آئسولیشن ہو جائے گی. اس فری میڈیا, اس فری انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جو کہ کنٹیمپٹ نوٹسز دے رہی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے PCO لیے, اور باہر کا جو ماحول ہے, یہ آرمی کا کوئی کو اس وقت سپورٹ نہیں کرے گا, اور بہت ہی سینکشنز لگ جائیں گے, آئسولیٹ ہو جائیں گے آپ, اور جنگیں چھڑ جائیں گی اس ملک میں. تو آرمی کا کو ہونا, وہ میں سمجھتا ہوں پہلی بات یہ کہ ہوگا نہیں. دوسری بات یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ اس قسم کی غلطی کر لی فوج نے, تو سب کے گلے پڑ جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں فوج ہماری بڑی پیٹریوٹک ہے, وہ بالکل ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتی, اور نہ ہی یہ بات ہوگی. اور اگر خدا نہ خواستہ کمپلشن ہوئی کسی قسم کی, یا کوئی غلطی ہو گئی کسی سے, تو پھر اللہ ہی بچایا ہمیں. شیٹی صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, کہا جاتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے, لیکن ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اس معاملے میں تاریخ اپنے آپ کو نہ دہرائے, اور ہم کبھی بھی کسی ملٹری ٹیک اوور کا سامنا نہ کریں. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.